گرل فرینڈ جب ہوتی ہے تو کوئی سالہ ہوتا ہے, کوئی سسر ہوتا ہے, کوئی ساس, کوئی خاندانی نہیں ہوتا. اس کو جب چاہو چھوڑ دو. بیوی کو طلاق دینا آسان کام, بولو نا بھائی, 100 دفعہ کانپتا ہے آدمی, سالوں کا خیال آتا ہے, سسر صاحب کا خیال آتا ہے, یار وہ بندہ نہیں چھوڑے گا مجھے. ارینج میرج ہوئی ہے, باقاعدہ بھگا کے نہیں لے کر آئے, وہ شادی پہ اتنا خرچہ ہوا تھا, وہ ضائع ہو جائے گا, دوبارہ رشتہ ملنے میں مشکلات ہوتی ہیں, لوگ پوچھتے ہیں طلاق کیوں دی. گرل فرینڈ 100 رکھیں, 100 دفعہ چھوڑیں, کوئی بدنامی نہیں ہے معاشرے میں آپ کی. اور عورت کی تو بیچاری کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. مرد اس سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے مگر اس کو اس کی قیمت نہیں دیتا. اور بیوی جب گھر میں لاتا ہے تو مرد کے لیے اپنی خواہش پوری جب اس سے کرتا ہے تو اس کی اب بھاری بھرکم معاوضہ دینا پڑتا ہے, اس کو گھر دینا پڑتا ہے, گیس بجلی کا بل دینا پڑتا ہے مرد کو, اس کے بدن سے بچہ پیدا ہوگا تو اس کے سارے خرچے مرد کو اٹھانا پڑتے ہیں, اس کے رشتہ دار جب آئیں گے تو ان کا اکرام کرنا پڑتا ہے, سالوں کو چائے پلانی پڑتی ہے, سالیوں کے ساتھ اچھی طرح سے بات چیت کرنی پڑتی ہے, اور بہت سارے مسائل ہیں. عورت کو عزت گرل فرینڈ بننے میں نہیں ملتی, بیوی بننے میں ملتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا, نکاح کے رواج کو ختم کیا, گرل فرینڈ کے کلچر کو فروغ دیا, اور نام اس کو حقوق نسوانیت کا دیا کہ عورت پہ پردے کی پابندی نہیں ہے, عورت جب چاہے مرد سے بے محابہ بات کر سکتی ہے, اور خواتین کو ویکینسیز دی جائیں, جاب دلائی جائے. یہ جو مولویوں نے عورتوں کو گھروں میں بند کیا ہوا ہے, یہ ظلم ہے, زیادتی ہے. تو نام کیا استعمال کیا گیا, عورت کے حقوق, مگر برباد کون ہوئی ہے, عورت برباد ہو گئی. گھر کو قید خانہ کہہ دیا, حالانکہ گھر قید نہیں ہے. قرآن نے گھر کو قلعہ کہا ہے جس میں حفاظت ہوتی ہے. قلعے کے اندر لوگ قید نہیں ہوتے, فوج محفوظ ہوتی ہے. تو گھر عورت کے لیے کیا ہے, حفاظت کا ایک حصار ہے جہاں وہ محفوظ ہے. تو گھر کو کیا کہہ دیا, قید خانہ. تو یہ ایک الگ موضوع ہے کہ خواتین کے حقوق پہ, نام پہ جو ہے نا خواتین کی جو حقوق کی پامالی کی ہے. تبھی یورپ اور امریکہ میں اسلام قبول کرنے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے, کیونکہ وہ جب کتابوں میں پڑھتی ہیں تو اسلام دہشت گردی کا مذہب نظر آتا ہے, لیکن جب حقیقت میں دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں مسلمان اپنی بیویوں سے بڑی وفا کرتے ہیں, یہ عزت کے ساتھ اس کو لے کر آئیں گے. ایک جرمن سے خاتون آئی کچھ وقت پہلے ہمارے گھر میں, وہ آتھسٹ تھی. وہ ایک صاحب ان کو لے آئے میرے گھر میں دوپٹہ پہنا کے, وہ ان کا لباس تو بڑا عجیب سا تھا. میں نے کہا بھائی کوئی دوپٹہ پہنا کے لے کر آؤ, ایسا نہ ہو کوئی یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دے. بولے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے اس کے ساتھ, لوگوں کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں. میں نے وہ عجیب سی دوپٹہ پہنے ہوئے انگریز عورت لگ رہی تھی, لیکن خیر ہم نے کہا کچھ ہمارے بھی پرمپرا ہے, ہماری بھی کچھ رسم و روایات ہیں, ہمارے گھر آ رہی ہے تو ان 2-4 باتوں کا خیال کرنا پڑے گا. تو دوپٹہ پہنا کے اس کو لے آئے ہمارے گھر میں. اس نے انٹرویو لینا شروع کیا مجھ سے, بچوں کی تعداد دیکھی, ہول سیل کے حساب سے اس کو کافی سارے بچے نظر آئے. بیویاں دیکھیں, اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. پھر وہ بہت 4 گھنٹے اس نے مجھ سے انٹرویو لیا ہے. انگلش میں تھی, وہ ترجمہ کر رہے تھے, جو ہمارے شاگرد تھے جو اس کو لانے والے تھے. 4 گھنٹے اس نے مجھ سے سوالات پوچھے. اس نے کہا آپ کی بیویاں کہاں جاب کرتی ہیں؟ میں نے کہا نہیں کرتی. پھر کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہم کما کے کھلاتے ہیں, خود کھلاتے تینوں. گھر کا کیا کرتے؟ میں نے کہا ہم کرایہ دیتے ہیں. گیس بجلی؟ میں نے کہا میں دیتا ہوں. بچوں کی فیسیں؟ میں نے کہا میں دیتا ہوں. تو میرا دل چاہ رہا تھا مجھ سے پوچھے وہ کیا کرتی ہیں, تو میں جواب میں کہوں وہ پیڑے کھاتی ہیں بیٹھ کے. وہ کیا کرتی ہیں؟ خدا کی قسم ہماری عورتیں اگر یورپ کا نظام دیکھ لیں اپنے شوہروں کو سجدہ کرنا شروع کر دیں, لیکن یہ بیچاری ناقدری کرتی ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں ہو کیا رہا ہے. نیک میاں اگر جو ہے نا, نیک آدمی, عورت کو چاہیے اس کی قدر کرے کہ وہ صرف آپ کا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. وہ ادھر ادھر نہیں جاتا, طوائفوں کے پاس نہیں جاتا, وہ ٹائم پہ گھر آ جاتا ہے, تو بہت بڑی نعمت ہے یہ. تو وہاں کی خواتین, اچھا پھر وہ خاتون اگلے دن دوبارہ آ گئیں. پھر اتنا لمبا انٹرویو, ان کو بڑا مزہ آ رہا تھا نا, وہ بڑا عجیب سا انہوں نے, کیونکہ وہاں تو تصور نہیں ہے اس کا, تو بڑا حیران ہو رہی تھی کہ کیسا نظام ہے, کیا ہے. اور یہ تو وہ خود نہیں جانا چاہ رہی تھی. پھر وہ ہمارے شاگرد کو دیر ہو رہی تھی, وہ اس کو لے کر گیا کہ ان کی صبح فلائٹ بھی ہے, انہوں نے واپس جانا ہے. تو ان کا جو سیٹ اپ ہے نا وہ بالکل اس کے کیا ہے, اپوزٹ ہے. تو یہودیوں نے پہلا کام کیا, سب سے پہلا کام یہودیوں نے یہ کیا کہ نکاح کے رواج کو بولو بھائی ختم کیا جائے. گرل فرینڈ سسٹم, لڑکیاں ہوں, دوستیاں ہوں آپ کی, اور ان کو پتا تھا کہ یہ کام میڈیا کے ذریعے ہو سکتا ہے, لہذا میڈیا پہ فحاشی اور یعنی کو پھیلایا گیا.
اور ڈرامے ایسے دکھائے جاتے ہیں کہ بیوی کسی اور کی ہے، چکر کسی اور کے ساتھ چل رہا ہے، یعنی جو شادیاں ہو بھی نہیں ہیں وہ بھی ناکام ہو جائیں. اگرچہ وہ نیگیٹو میں، لوگ کہتے ہیں کہ نیگیٹو میں دکھاتے ہیں، مگر دکھا تو دیا نا آپ نے. تو نیگیٹو بات کو بھی جب زیادہ دکھایا جائے گا تو لوگ کہتے ہیں اگر یہ نیگیٹو ہو سکتے ہیں، تھوڑا بہت ہم نے بھی اگر منفی چل گئے تو کیا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو وہ سارا ہمارا سسٹم آہستہ آہستہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.